السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میری طبیعت کافی خراب تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ عرصہ حاضر نہیں ہو سکا، تو آج آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ سے سلام دعا بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے ایک ویڈیو بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ مجھے ایک ویڈیو ملی ہے۔ ویسے وہ اپنے آپ کو جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا مناظر کہلانے والے ایک شخص ہیں، مولانا مطیع اللہ راشد صاحب جو ہیں، ان کے وہ شاگرد ہیں جی، مولانا نصر اللہ راشد صاحب۔ وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ کلپ سنے گا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ اشاعت التوحید کے مناظر ایسے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں جادو کو تشبیہ دے رہے ہیں بیماری کے ساتھ، اور پھر انہوں نے مثال دی جیسے نزلہ ہوتا ہے یا جیسے کہ بخار ہو جاتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے نبی کو بچا کے رکھے گا، پیارے پیغمبر کو اللہ بچا کے رکھے گا۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ برحق عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ عصمت انبیاء کا برحق عقیدہ ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نہ اپنے نبیوں کو بچا کے رکھے گا۔ اسی آیت کی خود اقرار کر کے پھر اس کا انکار فرمائیں گے حضرت۔ لیکن میرا عزیز، واللہ یعصمک من الناس کا معنی بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اگر پیغمبر پر جسمانی بیماری مانو گے وہ کہتے ہیں کہ یعصمک من الناس کے خلاف ہے، نبی کی عصمت لیکن جب جادو کا مسئلہ آتا ہے، اور سنیے جادو کے معاملے میں اہل و سنت کا نظریہ ہے، جس طرح ایک نزلہ بیماری ہے، جس طرح ایک بخار بیماری ہے، جس طرح دیگر جسمانی بیماریاں ہیں، ہم جادو کو بھی ایک جسمانی بیماری مانتے ہیں اور اس کو مرض من امراض الابدان مانتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ اب یہاں مولانا کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ پتہ نہیں یار یہ کیسے اپنے آپ کو اشاعت توحید کا کہلوا دیتے ہیں، حالانکہ اشاعت توحید کا یہ بالکل نظریہ نہ تھا کہ بزرگوں کے حوالے دینا، فلاں فلاں کے حوالے دینا۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، اگر نبی پاک کی بات کر رہا ہے اور آج کے مولویوں کے حوالے دے رہا ہے تو کیسا بندہ ہے یار؟ اگر نبی پاک کی بات کر رہا ہے اور تو نے حوالہ دینا ہے تو حوالہ دے قرآن پاک کا، یا حوالہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جو ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تیرا تو ماننا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اس وقت تو سارے صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی سے حوالہ دے اور کسی ایک صحابی سے ثابت کر، پھر بات بنے گی۔ آج کی کتابوں کے حوالے دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مولانا صاحب مناظر ہیں، مولانا ہیں، یہ اپنی درایت اور اپنے عقل کے ساتھ یہ سوچیں، صرف اور صرف یہ روایات کو فٹ کرنے کی خاطر انہوں نے جادو کی پوری ڈیفینیشن ہی تبدیل کر دی ہے۔ انہوں نے جادو کو بیماری کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے کہ جیسے یہ بخار ہے ویسے یہ بیماری ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بخار ہے، یہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے یا یہ آپ کے یا کسی کے کرنے سے یہ بخار ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جادو جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے کافر جو ہوتا ہے اس کے کرنے کی وجہ سے دوسرے انسان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیماری ہے، بخار ہے، بخار اب کسی کے کرنے کی وجہ سے تو نہیں آتا۔ اسی طرح نزلہ ہے، وہ کسی کے کرنے کی وجہ سے تو نہیں آتا، وہ تو اللہ کی طرف سے بیماری ہے، وہ آ جاتی ہے۔ اور یہ جو جادو ہے نا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، اس کی میں بات کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ جادو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہو، اللہ نے اس کو کسی کے اوپر کیا ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو پھر تو وہ اللہ کی طرف سے بیماری ہو گئی۔ اب یہ جادو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور لبید ابن عاصم نے کیا، جب کرنے والا لبید ابن عاصم ہے تو پھر یہ بخار کے ساتھ اس کو تشبیہ کیسے دیتے ہیں؟ کیا لبید ابن عاصم یا کوئی بھی اگر یہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، یہ
مطلب الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جادو جو ہے یہ پیدا ہوا، اور یہ کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو بھی الٹا کر دیا۔ قرآن پاک میں یہ آیت آپ کو سامنے یہ دکھاتا ہوں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا میں شارٹ کر رہا ہوں، یہ آپ آیت گھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو بالکل کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگ جادو سکھایا کرتے تھے، یعنی کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان جو ہے اور شیطانی لوگ کو کافر جو ہیں وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے کہ بخار جو ہے، یہ بخار ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان پہ آتی ہے، یہ جاندار شخص جو ہوتا ہے اس پہ یہ بیماری آتی ہے، ٹھیک ہے، جانور پہ بھی بیماری آ جاتی ہے، کیونکہ ان میں جان ہوتی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے مولانا بندیالی صاحب کے پاس دورہ تفسیر القرآن کیا تھا، اس میں ایک واقعہ وہ سناتے ہیں، اور وہ واقعہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کتاب کے حوالے سے وہ سناتے ہیں، اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک دیا تھا، جیسے وہ لالٹین وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ جو لالٹین تھا نا وہ جلتا رہتا تھا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جلتا رہتا ہے اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب مولانا عطا اللہ بندیالی صاحب کی زبان سے میں نے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان گئے، انہوں نے قرآن پاک کی وہ کوئی آیت پڑھی، یا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کچھ بتاتے تھے، مجھے وہ ذہن میں نہیں ہے، اور وہ پڑھا اور انہوں نے پھونک مارا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے، وہ پھونک مارا تو وہ دیا بجھ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ مجھے یہ بتائیں، بخار دیے پہ ہو سکتا ہے؟ بخار کسی غیر جاندار چیز پہ، جیسے یہ لکڑی ہے، اس پہ ہو سکتا ہے؟ جادو تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو سچا کرنے کی خاطر پوری کی پوری جادو کی ڈیفینیشن انہوں نے الٹی کر دی ہے۔ بھائی جادو ایک شیطانی عمل ہے، شیطان کی پرستش کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اثر ان پہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ پاک جن کے اوپر مطلب اس کے اثر کو مطلب حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا اللہ پہ یقین ہے، مکمل طور پہ یقین ہے، مکمل طور پر یقین ہے، کیا اللہ پاک اس کو جادو کے حوالے کر دیں گے کہ چل تجھے مجھ پہ جو اتنا یقین ہے، تجھے مجھ پہ ناز ہے، تو چل میں تجھے جادو کے حوالے کر دوں؟ یار خدا کا خوف۔ اور پہلے یہ خود آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، اور پھر یہ اپنی جادو والی روایت ہے، اور جادو والا جو ایک سلسلہ ہے اس کو سچا کرنے کی خاطر پوری کی پوری ڈیفینیشن کو غلط کر دیا۔ تو خدا کا خوف کرو یار، اللہ سے ڈرو، آخر مرنا ہے تم نے، آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے کھڑا ہونا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ تو ایسی باتوں کو چھوڑو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کی خاطر اس چیز کو دباؤ، کیونکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب آپ نے من گڑت روایات کو سیدھا کرنے کی خاطر۔ اور یہ تو ایسے بات ہوئی نا جیسے وہ حیاتیوں کو کہیں نا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، کہ آپ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ پاک یہاں یہ تو نہیں فرما رہے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ ایسے یہ بھی طویلیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ حیاتیوں والے انہوں نے وہ ایک سلسلہ اپنایا ہوا ہے، انہوں نے قرآن کی ماننی نہیں ہے، بس اپنی طویلیں چھوڑنی ہیں، اپنی طویلیں جو ہے نا وہ مطلب کہ بس لگانی ہے۔ اللہ پاک ہر جگہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بھی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جادوگر ہرگز کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اگر جادو ہو گیا تھا تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوئے تھے؟ اگر جادو ہو گیا تھا تو پھر تو جادوگر کامیاب ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ اپنی جو ساری ترتیب ہے اس کو سیدھا کریں، اور قرآن کو سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، عصمت کیا ہے، اور اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا بنایا ہے۔